قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے ثمرات قبائلی عوام تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے خصوصی توجہ تعلیم کو دی گئی ہے۔ دیگر قبائلی اضلاع سمیت خیبر، مومن اور باجوڑ میں حکومت پاکستان کی مدد سے سینکڑوں تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں، جبکہ کئی غیر فعال کو بھی فنکشنل کیا گیا ہے۔ ان اداروں میں محمد گڑھ کیڈٹ کالج کا منصوبہ قبائلی تاریخ کا منفرد اور جدید منصوبہ ہے، جس سے تینوں قبائلی اضلاع کے طلباء مستفید ہوں گے۔ میں نے کیڈٹ کالج اس لیے جوائن کیا کیونکہ ایک طالب علم کے بہترین مستقبل کے لیے ادارے کا انتخاب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک طالب علم کے پیشے اور آرزو کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے کیڈٹ کالج ہیں، ان سب میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ کیڈٹ کالج معاشرے کو ایک اچھا انسان بنا کر دیتا ہے۔ کیڈٹ کالج کی جو زندگی ہوتی ہے وہ نظم و ضبط پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان اداروں سے فارغ ہونے کے بعد ایک کیڈٹ جانصاری سے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع خیبر کی دلکش وادی ترا میں بھی دہشت گردی کی وجہ سے تعلیمی نظام مکمل طور پر مفلوج تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترا ایجوکیشنل کمپلیکس کو تعمیر کیا گیا، جو جدید سہولیات سے آراستہ ہے، جہاں پر دور دراز علاقوں کے طلباء اور اساتذہ کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی موجود ہے۔ قبائلی اضلاع میں لڑکیوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ گورنرز ماڈل اسکول خار کی تعمیر نو اور فاطمہ جناح گرلز ہاسٹل سمیت سینکڑوں پرائمری، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز بنائے گئے ہیں۔ میں بہت زیادہ ممنون ہوں اس وقت آئی جی ایف سی صاحب کی، جنہوں نے ہمارے اسکول کو فرام زیرو ٹو ہیرو پوائنٹ لیول ریز کیا ہے، چونکہ یہ ایک ٹرائبل ایریا ہے اور یہاں پہ پاور سپلائیز کا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایشو رہتا ہے۔ ہمیں 1.5 kV کا ایک سولر سسٹم دیا گیا ہے جو دن میں ہمارے اسکول کو اور شام میں ہاسٹل کی طرف جاتا ہے، مطلب اس کا پاور سپلائی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے ہمیں آڈیٹوریم ہمارا رینیو کر کے دیا ہے، جو کہ بہت خراب حالات میں تھا۔ آئی ٹی لیب ہمیں ایک بہترین اور نیو انداز والی سیٹ کر کے دی ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے قبائلی علاقوں کا انفراسٹرکچر اور روزگار زندگی بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ پاک فوج اور حکومت کے باہمی تعاون سے باجوڑ، خیبر اور مومن میں CLCP سروے کے ذریعے متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی گئی اور ان کو نئی چھت تلے پرامن زندگی کا موقع فراہم کیا گیا۔ گھر میں انٹر ہوتی ہے تو مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کتنا اس کی ڈیمیج ہوئی ہے اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ پھر ہم سب ٹیم ورک ہے ہمارا، ہم کیپٹن صاحب کے ساتھ اور اسکول ٹیچر کے ساتھ اور تحصیلدار صاحب اور جو علاقہ مشران ہیں اس کے ساتھ مل کے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کتنا اس کی ڈیمیج ہوئی ہیں۔ اگر صرف چھتیں وغیرہ ڈیمیج ہوئی تو ہم اس کو پارشل میں لیتے ہیں، اگر اس کی تقریباً دیواری وغیرہ سب کچھ ہو گئی ہے تو ہم اس کو فلی ڈیمیج کرتے ہیں اور ہم اس کو پورے اطمینان کے ساتھ اور ٹرانسپیرنٹی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، ہر حقدار کو اپنا حق مل جائے صحیح طریقے سے۔ اس میں ایسی کوئی ہیرا پھیری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تقریباً تمام IDPs اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں، جن میں اتم کلی کے چند متاثرین کی واپسی کا سلسلہ رواں سال شروع ہوا ہے۔ انسانی زندگی کی بنیادی سہولیات میں صحت کو درجہ اول کی اہمیت حاصل ہے۔ اس ضرورت کو بنیادی جان کر ضلع مومن میں جدید سہولیات پر مبنی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تعمیر کروایا گیا، جس میں 8 ڈاکٹروں کی زیر نگرانی روزانہ کی بنیاد پر 250 سے 300 علاقائی مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تینوں قبائلی اضلاع میں درجنوں BHUs کے منصوبے بھی پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں تاکہ عوام کو گھر کی دہلیز پر علاج معالجے کی سہولت میسر ہو۔ قبائلی علاقوں میں صاف پانی کا تصور ایک خواب تھا، جس کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے مومن، خیبر اور باجوڑ کے مختلف علاقوں میں واٹر سپلائی سکیمز لگائی گئیں، جہاں پر 24 گھنٹے عوام کو صاف پانی دستیاب ہوتا ہے۔ فاٹا انضمام کے ثمرات میں جدید مواصلاتی نظام بھی شامل تھا، جس پر انضمام کے فوری بعد عملی کام کا آغاز کیا گیا، جن میں ناکئی ٹنل، غلنی سے محمد گڑھ روڈ، محمد گڑھ سے تیمرگرہ شاہراہ اور ضلع خیبر کے کئی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر اہم منصوبوں پر کام جاری ہے۔ قبائلی عوام کو درپیش مسائل میں سیکورٹی لحاظ سے خاصدار اور لیویس فورسز کو KPK پولیس میں ضم کرنا تھا، جس کو FC مشران اور حکومتی تعاون سے خوش اسلوبی کے ساتھ نہ صرف خیبر پختونخوا پولیس کا حصہ بنایا گیا، بلکہ ان کی اثر نو ٹریننگ بھی کرائی گئی۔
اور ٹریننگ مکمل ہونے پر ان کے لیے خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پاک فوج اور ایف سی کے مشران سوشل سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ معذوروں، غریبوں اور خصوصاً شہیدوں کے ورثاء کی مالی امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ الحمدللہ قبائلی اضلاع امن، ترقی اور خوشحالی کے ساتھ اپنی نئی منزل کی جانب تیزی سے گامزن ہے، جس میں حکومت اور علاقائی لوگوں کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پورا پاکستان پر امید ہے کہ انشاءاللہ قبائلی علاقوں میں چلتے سورج کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا۔